زیب غوری نے کیا خوب کہا ہے کہ دل ہے کہ تیری یاد سے خالی نہیں رہتا، شاید ہی کبھی میں نے تجھے یاد کیا ہو۔ ویسے تو شعر و شاعری اور ادب میں یادداشت یعنی میموری کو دل سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر سائنٹیفکلی اور منطقی طور پر یادداشت کی ذخیرہ اندوزی دماغ کے سب سے بڑے حصے سیریبرم میں ہوتی ہے۔ اس سیریز میں ہم میموری یعنی یادداشت یا حافظے کو طاقتور بنانے کے لیے گرینڈ ماسٹر کیون ہارسلی کی کتاب ان لمیٹڈ میموری یعنی لامحدود یادداشت یا لامحدود حافظہ کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ متجسس ساتھیوں، مجھے آپ کی اچھی صحت کی امید ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو ونس اگین بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک کتاب جس کا نام ان لمیٹڈ میموری ہے، اس کو بالکل سٹارٹ سے شروع کیا ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے۔ آپ بھی یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ کتاب آپ کی میموری کو، یادداشت کو ایسا طاقت دے گا کہ آپ کو مشکل سے مشکل چیزیں بھی آسانی سے یاد ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو اس بک میں جو بھی انگلش ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ بھی کریں گے تاکہ آپ انگلش پڑھنا اور اس کی ٹرانسلیشن کا جو ٹیکنیک ہے یہ بھی آہستہ آہستہ امپروو ہو جائے۔ اس سے اس کتاب کی صحیح طریقے سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش بھی امپروو ہو جائے گا۔ اس کتاب کا جو فرسٹ چیپٹر ہے، پہلا باب ہے انٹروڈکشن۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ The great breakthrough in your life comes. آپ کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی آتی ہے when you realize، جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے یا یقین ہو جاتا ہے that کہ you can learn، آپ سیکھ سکتے ہیں anything، ہر ایک چیز you need to learn، جس کا آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے to accomplish any goal، کہ کوئی بھی مقصد پورا کرے that you set for yourself، جو آپ نے اپنے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی اس وقت آتی ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ وہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں جس کی آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہاں پہ بریک تھرو یوز ہوا ہے، یہ میرے ساتھیوں ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے کامیابی، اور جو اہم کامیابی ہوتی ہے، خاص کر اہم کامیابی کے لیے بریک تھرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کامیابی کے لیے انگلش میں اچیومنٹ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، سکسیس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ This means there are no limits on what you can be، have or do۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا بن سکتے ہیں، کیا حاصل کر سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندیاں نہیں ہے۔ This means اس کا مطلب ہے there are no limits، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے on what you can be، کہ آپ کیا بن سکتے ہیں، have آپ کے پاس ہے اور do یا آپ ہو۔ برین ٹریسی کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی تب آتی ہے، یعنی آپ تب اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھنے لگتے ہیں جب آپ کے اندر یہ احساس ہو، جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ آپ جو پانا چاہتے ہیں، مطلب جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو بننا چاہتے ہیں، اس کے متعلق آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں۔ انسان تب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے نا کہ انسان وہ کیا بن سکتا ہے یا انسان کیا حاصل کر سکتا ہے یا انسان کیا ہے یا کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، ان چیزوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ What would your life be like if you could learn and remember information easily, quickly and effectively؟ آپ کی زندگی کیسی ہوگی اگر آپ معلومات کو آسانی سے، تیزی سے اور مؤثر طریقے سے سیکھ اور یاد رکھ سکتے ہیں۔ What would your life be؟ آپ کی زندگی کیسی ہوگی if you could learn and remember information easily، اگر آپ معلومات کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں، تیزی سے سیکھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں، اور صحیح طریقے سے، افیکٹو طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ ظاہری بات ہے خوش ہوگا انسان۔ Think about it، اس کے بارے میں آپ سوچیں۔ In this short
easy to read book. اس مختصر, in this short کا مطلب ہے اس مختصر, easy to read book, آسان پڑھی جانے والی کتاب. easy آسان, to read پڑھی جانے والی book کتاب. I will provide you میں آپ کو مہیا کروں گا یا میں آپ کو دوں گا with a set of powerful memory enhancing mindset and skills. میموری کو بڑھانے کا یا انہانس کرنے کا کچھ سکلز جو بہت طاقتور ہوں گے. مائنڈ سیٹ یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے ذہنیت ہے یا ذہن ہے. اس کا جو سینونیم ہے یہ مینٹلٹی اور ایٹیٹیوڈ which will allow you to take control of your learning and your life. جو آپ کو آپ کے سیکھنے کی صلاحیت اور اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنے کے قابل بنائیں گے. which will allow you جو آپ کو قابل بنائے گا to take control of your learning کہ اپنی سیکھنے کے عمل کا کنٹرول حاصل کر سکے and your life اور اپنی زندگی کو اس سے کنٹرول کر سکے. you will discover many amazing methods. آپ بہت سے حیرت انگیز طریقے دریافت کریں گے. both ancient and new دونوں پرانے بھی اور نئے بھی. that have been modeled from the world's best minds in the areas of accelerated learning and memory development. جنہیں تیز رفتار سیکھنے اور یادداشت کی نشوونما کے شعبوں میں دنیا کے بہترین ذہنوں سے لیا گیا ہے یا ماڈل بنایا گیا ہے. ایکسیلریٹڈ یہ ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب ہے تیز رفتار یا فاسٹ پیسڈ یا انٹینسو, یہ سارے اس کے سینونیم ہیں. دس بک ول گیو یو یہ کتاب آپ کو دے گا انفارمیشن معلومات دیٹ اسکول فارگاٹ ٹو ٹیچ یو جو اسکول نے بھولا ہوا ہے کہ آپ کو سکھائے. یہ کتاب آپ کو وہ معلومات دے گا جو اسکول آپ کو سکھانا بھول گیا. دا اپروچ از آل اباؤٹ رننگ یور اون برین. دا اپروچ اس کا نقطۂ نظر یا طریقہ از آل اباؤٹ تمام اس بارے میں ہے رننگ یور اون برین اپنے ذہن خود چلانا. یعنی اس نقطۂ نظر کا مطلب یا مقصد اپنے دماغ کو خود چلانا ہے. I believe مجھے یقین ہے یا میرا خیال ہے that this can only be possible یہ تب ممکن ہوگا with the foundation of memory جب آپ کی یادداشت کی بنیاد بن جائے. یعنی میرا خیال ہے کہ یہ صرف یادداشت کی بنیاد کے ساتھ ہی ممکن ہے. فاؤنڈیشن ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے بنیاد. اس کو ہم بیسس بھی کہتے ہیں اور گراؤنڈ ورک بھی کہتے ہیں. امیجن تصور کرے if you were born without a memory اگر آپ یادداشت کے بغیر پیدا ہوئے یا ہوتے who would you be آپ کون ہوتے. you would be nothing آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. if you don't have a memory اگر آپ کے پاس یادداشت نہیں ہے یا میموری نہیں ہے you don't have anything else آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ایک امیزنگ ایک زبردست ایک پاورفل میموری کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ کو ایک مضبوط ذہانت کی ضرورت ہے. اور مضبوط ذہانت کس طرح بنے گا اس کتاب میں ہم اس کے ٹیکنیکس سیکھ رہے ہیں. if I ask you اگر میں آپ سے پوچھوں who are you آپ کون ہے you would immediately start rearranging memories آپ فوراً یادداشتوں کو ترتیب دینا یا جوڑنا شروع کریں گے in your mind اپنے ذہن میں to answer that question کہ اس سوال کا جواب دیں. rearranging یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے دوبارہ ترتیب دینا یا reorganizing بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا restructuring لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. your memory is the glue آپ کی جو یادداشت ہے یہ گوند ہے that binds جو جڑتا ہے your life together آپ کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ. binds یہ ورب ہے جس کا مطلب ہے جڑنا کنیکٹ کرنا یونائٹ کرنا. everything you are today is because of your amazing memory آپ آج جو کچھ بھی ہے یہ آپ کی شاندار میموری کی وجہ سے ہے یا حیرت انگیز میموری کی وجہ سے ہے. you are a data collecting being آپ ڈیٹا جمع کرنے والے ایک ہستی ہے یا آپ ڈیٹا جمع کرنے والے ایک مشین یا انسان ہے. اینڈ یور میموری از ویئر یور لائف از لیوڈ اور آپ کی یادداشت وہ جگہ ہے یعنی آپ کی یادداشت وہاں ہے ویئر یور لائف از لیوڈ جہاں آپ کی زندگی گزر رہی ہے. اف یو ڈڈ ناٹ ہیو اے میموری اگر آپ کے پاس دماغ نہ ہوتی یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو لرن آپ سیکھنے کے قابل نہ ہوتے. think have intelligence ذہانت رکھنا create تخلیق کرنا or even know
how to tie your shoes. اور یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ اپنے جوتے یا تسمے کو کیسے باندھیں. You would not be able to build experience in any field because experience is just a collection of memories after all. آپ کسی بھی شعبے میں تجربہ حاصل نہ کر پاتے کیونکہ تجربہ آخرکار محض یادوں کا ایک مجموعہ ہے. Only if you can remember, صرف تب ہی جب آپ یاد کر سکتے ہیں یعنی دماغ میں رکھ سکتے ہیں انفارمیشن معلومات can you آپ ان معلومات کو زندگی میں لا سکتے ہیں یا لاگو کر سکتے ہیں. Over the years سالوں کے دوران memory has been given a bad name. یادداشت کا نام بدنام کیا گیا ہے. It has been associated with rote learning and cramming information into your brain. اسے رٹا لگانے اور اپنے دماغ میں معلومات انڈھیلنے سے جوڑا جاتا ہے یا ڈالنے سے جوڑا جاتا ہے. روٹ اس کا مطلب ہے رٹا. اس کو ہم میمورائزیشن یا ریپیٹیشن بھی کہتے ہیں. کریمنگ ورب ہے انڈھیلنا, اسٹفنگ یا پیکنگ یا ڈالنا یا ایک دوسرے کے اوپر رکھنا. ایڈوکیٹر ہیو سیڈ دیٹ, ماہرین تعلیم نے کہا ہے, انڈرسٹینڈنگ از دا کی ٹو لرننگ, سمجھنا سیکھنے کی کنجی ہے. بٹ لیکن ہاؤ کین یو انڈرسٹینڈ, آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں, آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں سم تھنگ کچھ چیز اف یو کین ناٹ ریمبر اٹ, اگر آپ اسے یاد نہیں رکھ سکتے تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں. وی آل ہیو ہیڈ دس ایکسپیرئنس, ہم سب کو یہ تجربہ ہوا ہے. وی ریکگنائز, ہم پہچانتے ہیں, اینڈ انڈرسٹینڈ اور سمجھتے ہیں انفارمیشن معلومات کو, بٹ لیکن کین ناٹ ریکال اٹ وین وی نیڈ اٹ, اسے دہرا نہیں سکتے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ریکال کا مطلب ہے یاد کرنا یا دہرانا, اس کو ہم ریممبر بھی کہتے ہیں, ریکولیکٹ بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, ہاؤ مینی جوکس ڈو یو نو, آپ کو کتنے جوکس یاد ہیں. یو ہیو پروبیبلی ہیئرڈ تھاؤزنڈس, آپ نے شاید ہزاروں سنے ہوں گے, بٹ لیکن یو کین اونلی ریکال اباؤٹ 4 or 5 رائٹ ناؤ, اب آپ صرف 4 یا 5 ریکال کر سکتے ہیں یا دہرا سکتے ہیں. There is a big difference between remembering your 4 jokes and recognizing or understanding thousands. 4 jokes کو سیکھنا یا یاد کرنا and recognizing or understanding thousand, اور ہزاروں کو پہچاننا یا سمجھنا, یعنی سمجھنے اور یاد کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. Understanding does not create use. سمجھنا ہی استعمال پیدا نہیں کرتی, یعنی اگر آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں تو اس سے اس چیز کا استعمال پیدا نہیں ہو سکتا. استعمال ایک الگ چیز ہے. استعمال آپ تب کسی چیز کے استعمال لا سکتے ہیں جب آپ کے ذہن میں وہ چیز موجود ہو, تب آپ اس کی استعمال پریکٹیکل یوز اپنی جو آپ کی لائف سٹائل ہے اس میں لا سکتے ہیں. Only when you can instantly recall what you understand, صرف تب جب آپ فوری طور پر جو سمجھتے ہیں اسے یاد کر سکیں. اینڈ پریکٹس یوزنگ یور ریممبرڈ انڈرسٹینڈنگ, جو چیزیں آپ نے سمجھی ہے اس کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ڈو یو اچیو ماسٹری, تب ہی آپ مہارت حاصل کرتے ہیں. Only when you can instantly recall what you understand, تب ہی جب آپ فوراً اس کو دہرا سکتے ہیں جو آپ نے سیکھا ہے. اینڈ پریکٹس یوزنگ یور ریممبرڈ انڈرسٹینڈنگ, اور آپ کی یاد کی گئی یا سمجھی گئی چیزوں کو پریکٹس کر سکتے ہیں. ڈو یو اچیو ماسٹری, بھی آپ ماسٹر بن جاتے ہیں. انسٹنٹلی کا مطلب ہے فوری طور پر, اس کو ہم امیڈیٹلی بھی کہتے ہیں, پرمپٹلی بھی کہتے ہیں. ماسٹری یہ مہارت کو کہتے ہیں, ناؤن ہے. ایکسپرٹائز یا کمانڈ بھی اس کو کہتے ہیں. میموری مینز اسٹورنگ what you have learned, otherwise why would we bother learning in the first place. یادداشت کا مطلب ہے جو آپ نے سیکھا ہے اسے محفوظ کرنا, ورنہ یہی پہلے جگہ سیکھنے کی زحمت کیوں کریں گے. بوتر جو ہے یہ زحمت کرنا یا تکلیف دینا یا ٹربل کو کہتے ہیں انگلش میں. انکنوینئنس کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. Some people say don't need a good memory in the Google age. کچھ لوگ کہتے ہیں گوگل کے دور میں اچھی یادداشت کی ضرورت نہیں ہے. کین جیننگ کہتے ہیں when you make a decision you need facts. اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو حقائق کی ضرورت ہوتی ہے. if those facts are in your brain, اگر وہ حقائق وہ فیکٹس آپ کے دماغ میں ہے, they are at your fingertips, تو وہ آپ کے انگلیوں پر ہے, یعنی
وہ آپ کے پاس ریڈی میڈ ہے اور فوراً اس کی بنیاد پر آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. فنگر پرنٹس کا مطلب انگلیوں کے پاس ریڈیلی اویلیبل یا ہر دم اویلیبل. If they are all in Google somewhere, اگر یہ گوگل میں کہیں پڑے ہیں, you may not make the right decision on the spur of the moment. تو ہو سکتا ہے آپ فوری موقع پر صحیح فیصلہ نہ کر سکے کیونکہ وہ معلومات تو آپ کے دماغ میں نہیں ہے, وہ تو گوگل میں ہے. اسپر جو ہے یہ فریز, اسپر آف دا مومنٹ فریز ہے جس کا مطلب ہے موقع پر یا فوراً, ٹھیک ہے, امپلس یا سڈنلی, اچانک.